بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا لیسن ہے لیسن نمبر 1 پیراگراف نمبر 2۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم practically proved that no one could be more just and equitable than the Rasul of Allah Almighty۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پریکٹیکلی پروف دیٹ، عملی طور پر ثابت کیا دیٹ نو ون could be more just and equitable، کوئی بھی بڑھ کر نہیں ہو سکتا جسٹ اینڈ ایکویٹیبل، عدل پسند اور منصف، دین دا رسول آف اللہ آلمائٹی، رسول خدا سے بڑھ کر، اللہ کے رسول سے بڑھ کر۔ اب اس کا بامحاورہ ترجمہ دیکھیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی طور پر ثابت کیا کہ رسول خدا سے بڑھ کر کوئی بھی عدل پسند اور منصف نہیں ہو سکتا۔ منصف، انصاف کرنے والا، عدل پسند، عادل۔ As a young trader, he earned the good reputation of being an honest, fair, and just businessman۔ As a young trader، ایک نوجوان تاجر کی حیثیت سے، he earned، آپ نے حاصل کی۔ یہاں earn کا مطلب کمانا نہیں ہے، بلکہ یہاں earn کا مطلب ہے حاصل کی۔ the good reputation، ایک اچھی reputation، شہرت، of being an honest، ایک راست گو، راست گو کہتے ہیں سچ بولنے والا۔ of being an honest، ایک راست گو، fair یعنی دیانتدار، and just یعنی منصف، بزنس مین، کاروباری شخص کی حیثیت سے۔ اب اس کا بامحاورہ ترجمہ دیکھیے۔ ایک نوجوان تاجر کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راست گو، دیانتدار اور منصف کاروباری شخص کے طور پر اچھی شہرت حاصل کی۔ صحیح سمجھ آ رہی ہے؟ اب آگے دیکھیے۔ He always had fair and just dealings with all people۔ He always had، وہ ہمیشہ رکھتے تھے، fair and just، fair صاف شفاف، and just اور منصفانہ، dealings معاملات، with all people تمام لوگوں کے ساتھ۔ اب اس کا بامحاورہ ترجمہ دیکھیے۔ تمام لوگوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملات ہمیشہ صاف شفاف اور منصفانہ ہوتے۔ اگلا سینٹنس ہے بچوں۔ when the Kaaba was being constructed there arose a dispute among the people regarding a black stone۔ when the Kaaba، جب خانہ کعبہ was being constructed، یہ میں نے انڈر لائن کیا ہوا ہے،
اس سے مراد یہ ہے کہ یہ پاس کنٹینیوس کا پیسیوائز ہے. واز بینگ کنسٹرکٹڈ، جب کعبہ تعمیر کیا جا رہا تھا. دیر اروز، ابھرا، کیا ابھرا؟ اے ڈسپیوٹ، ایک جھگڑا. امنگ دا پیپل، لوگوں کے درمیان. ریگارڈنگ، حوالے سے. اے بلیک اسٹون، حجر اسود. بلیک اسٹون، حجر اسود، یہ ایک مقدس پتھر کا نام ہے جو خانہ کعبہ میں نصب ہے. اب اس کا با محاورہ ترجمہ دیکھیے. جب کعبہ تعمیر کیا جا رہا تھا، لوگوں کے درمیان حجر اسود کے حوالہ سے تنازع اٹھ کھڑا ہوا، جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا. اگلا سنٹینس ہے ہی ایڈوائزڈ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایڈوائزڈ دا موسٹ ایکویٹیبل پلان فار دا سیٹنگ آف دا بلیک اسٹون. ہی ایڈوائز، یہاں ایڈوائز سے مراد نصیحت نہیں ہے، بلکہ یہاں ایڈوائز سے مراد ہے مشورہ دینا. ہی ایڈوائز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڈوائز، مشورہ دیا. دا موسٹ ایکویٹیبل پلان، سب سے زیادہ منصفہ، سب سے زیادہ منصفانہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ منصفانہ مشورہ دیا. فار دا سیٹنگ، تنصیب کے لیے. فار دا سیٹنگ، تنصیب کے لیے، یعنی نصب کرنے کے لیے. آف دا بلیک اسٹون، حجر اسود کی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کی تنصیب کے لیے سب سے زیادہ منصفانہ مشورہ دیا. آج کے لیسن کا آخری سنٹینس جو ہے وہ ہے دس پلیزڈ ایوری ون اینڈ سیوڈ دیم فرام اے ٹرائبل کانفلکٹ. دس پلیزڈ، اس بات نے پلیزڈ کر دیا، خوش کر دیا. ایوری ون، ہر ایک کو. اس بات نے ہر ایک کو خوش کر دیا. اینڈ سیوڈ دیم، اور ان کو بچا لیا. فرام اے ٹرائبل کانفلکٹ، ایک قبائلی جھگڑے سے، اور انہیں قبائلی جھگڑے سے بچا لیا. اس بات نے ہر کسی کو خوش کر دیا اور انہیں قبائلی جھگڑے سے بچا لیا.